بڑے سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، تھوڑے بندوں کو یاد ہوگا، بہت سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، آج صرف اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دو کہ دل دہل جائے، اندر کا دل ہل جائے، اپنا دل ہل جائے، جھٹکا لگے، ادھر دل ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر فیصلے ہو جائے۔ کیوں جی سنا تھا کسی نے؟ اور اللہ کو دینے میں دل ہلتا ہے، اور جب یہیں ہلتا ہے وہیں عرش ہلتا ہے اور وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک بابا جی کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات سنی کہ صدقہ وہ جو دل ہلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی، ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، محنت مزدوری کر کر کے بیچارے نے اشرفیاں جو ہیں وہ کٹھی کی تھی، محنت مزدوری کر کے جب اشرفیاں کٹھی کی تھی تو اس نے سا کے وہ ساری اشرفیاں وہ اللہ کے راستے میں دے دی، غریبوں مسکینوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے۔ اب بیٹھے کہ وہ سنا تھا 10 دنیا 70 آخرت، اب ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ادھر دیکھے کہاں ملیں۔ اب تکلیف پریشانی ہوئی، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا تو تھا وہی، ساری زندگی کا وہی نچوڑ تھا، اب تکلیف شروع ہوئی، کرتے کرتے پیچس اور مروڑ لگ گئے۔ تکلیف جو ایسی ہوئی، گھر کا بیت الخلاء کا نظام تو تھا نہیں، جنگل میں جا رہا آ رہا جا رہا، آخر وہیں بیٹھ گیا، جسم نچڑ گیا، بالکل نہ جسم کا پانی ختم ہو گیا تو ایک ڈھیلا اٹھایا سنجے کے لیے، دیکھا تو ڈھیلے کے اندر سے نیچے سے اشرفی نکلی، ہیں یہ کیا؟ دوسرا ایسٹر دوسری نکلی، پھر نیچے سے اور نکلی اور نکلی اور نکلی، وہ جتنے بھی دیے تھے 10 گنا مل گئے۔ ایسے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے کہنے لگا مولا دیتا ہے پر ہنگوا کے دیتا ہے، اب مجھ سے اتنا ہنگا نہ جائے۔ ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے، یقین ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کرم اللہ وجہہ کے ہدیے اور ان کو اللہ کی محبت میں دینے پہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ یقین نہیں ہے، یقین جب ہوتا ہے پھر اللہ غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے۔ فرمایا سن لیں 2 مال ایسے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ان مالوں کو پہلے لوٹاتا ہے، ایک وہ جس کا جو حج پہ خرچ ہو، ایک وہ جو اہل عیال اور ماں باپ پہ خرچ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے پاس ایک خاتون آتی تھی بیچاری بوڑھی، کہنے لگے ساری عمر میرے شوہر نے مجھے تنگیاں دی، جاتا ہے میرے شوہر شام کو جو باسی سبزی ہے بہت ساری لے آتا ہے، کہتا ہے پورا ہفتہ یہی کھاؤ، کپڑے ہیں تو کپڑے کا ایک لے آئے گا پرانا سا ایک کوئی میٹر کپڑا، کہا یہ پیمند لگاؤ، اور مال جو اس نے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا سود کھاتا ہے، بہت پیسہ ہے، اور اسی قسمہ پرسی میں وہ خاتون بوڑھی فوت ہو گئی۔ اب اس کی آل اولاد میرے پاس آتی ہے، جب ٹوکن ملتا ہے میں حیران، اہل و عیال پہ زندگی کی تنگیاں کر دیتے ہیں، زندگی کی تنگیاں کر دیتے ہیں۔ گھی کتنے کا آیا حساب دو، چینی کتنے کی آئی حساب دو، آٹا کتنے کا آیا حساب دو، پیسہ بنا کے رکھو، اور قدرت کا نظام بھی چلتا ہے، ایسا جھٹکا لگتا ہے وہ مال ایسی جگہ جاتا ہے جہاں دل بھی نہیں چاہتا پر چلا جاتا ہے۔ 2 مال ایسے ہیں جن کے خرچ کرنے پہ اللہ لوٹا کے پہلے اس مال کا صلہ دنیا میں دے گا، آخرت میں بھی لازم دے گا، اور ان مالوں میں سب سے پہلے حج کے اوپر جو خرچ کیا اور وہ جو والدین اور اہل و عیال پہ خرچ کیا، اللہ اس مال کا صلہ اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے، اس کی شان اونچی، اس کا لوٹانا اونچا، اپنی شان کے مطابق اللہ لوٹاتا اور لازم لوٹاتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں اپنے مال کی میں آپ کو خرچ کرنے کی ہمیشہ ترتیب بتاتا ہوں، کبھی بھی مال اپنا وہاں نہ دیں جہاں کسی نے کپڑا لگا دیا، مجھے نہ دیں۔ سب سے پہلی ترتیب جو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ رشتہ دار، رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جنہوں نے بے عزت کیا، ایسے رشتہ دار جنہوں نے ذلیل کیا مجھے یا میرے والدین کو، پر ہیں ضرورت مند، ہیں غریب، ہیں مفلس، ان رشتہ داروں کو سب سے پہلے مال دو، ان رشتہ داروں کو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر یتیم ہے، والمسکین، پھر مسکین ہے، اور پھر مسافر اور پردیسی کا چوتھا درجہ ہے، سب سے پہلے وہاں دو۔ اگر نہیں دو گے تو تمہارا مال ایسی جگہ خرچ ہوگا جہاں اللہ بھی ناپسند کرے گا اور اس کا حبیب بھی ناپسند کرے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے پچھلے ہفتے، ان سے ملاقات ہوئی، تو میرے پاس آئے تو میں پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تلاش کر رہا ہوں۔ تلاش کیا؟ کہا کہ کمپنی کو لوگ درخواستیں دے جاتے ہیں
اور یہ وہ کمپنی ہے, مالدار لوگ ہیں جن کی 2 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے. لوگ انہیں درخواستیں جاتے ہیں کمپنی کو, اور پھر کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی ان درخواستوں پہ تحقیق کرتی ہے کہ کیا واقعی ضرورت مند بھی ہیں, تحقیق کرتی ہیں, اور تحقیق کرنے کے بعد جو نچوڑ نکالتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے کو تھوڑا سا نچوڑ بیان کرتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نچوڑ نکالا. میں نے کہا تیرا بھلا ہو, مجھے ذرا لکھ کے دے دے. میں جو چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں, خیال کرنا ان چوراہوں پہ پھرنے والوں کو نہ دینا, ان معذور بننے والوں کو نہ دینا. اس دن میں نے خود دیکھا ایک بندے کو, میں جا رہا تھا, ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا اور دھوتی باندھی ہوئی تھی. ہاں, میں کہا دوسری ٹانگ پیچھے باندھی ہوئی ہے. حج پہ ہم جا رہے تھے تو حج پہ نا ایک بازو کے ساتھ بچی بیٹھی تھی, ماں بیٹھی تھی. ہمارے ایک بندہ تھا, وہ حرکتیں کرتا رہتا تھا. حرکتیں سمجھتے ہیں, چھیڑ چھاڑ, حرکتی تھا, حرکتیں کرتا رہتا تھا. مجھے کہنے لگا اس نے بازو پیچھے باندھا ہوا ہے. اچھا, میں کہا چھوڑ. کہنا نا میں تو چیک کروں گا. وہ افریقن تھے, بڑے تھے. اس نے پکڑا نا بچی کے بازو کو, پیچھے باندھا ہوا تھا, تو اس نے چیخ ماری. ساری مائیاں اس پہ جھپٹ پڑی. میں کہا جان چھڑوا, مار کہتے اس نے, تجھے مار ڈالیں گے. یہ اس نے پیچھے بازو باندھا ہوا تھا, کٹا ہوا بازو نہیں تھا. جب ہم تلاش نہیں کریں گے, پھر اپنا حق ایسی جگہ دیں گے جہاں حقدار نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں صدقہ بھی دیا, بلائیں بھی نہیں ٹلی. اب میری اس بات کا جواب دو مجھے. صدقہ بھی دیا, بلائیں بھی نہیں ٹلی. جس طرح صدقہ, زکوٰۃ, عشر, اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ضروری ہے, اس کو تول کے, ناپ کے, ماپ کے, حساب کر کے, اس طرح اس کے آگے دینا کہاں ہے, یہ تلاش کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے, اور کہیں زیادہ ضروری ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نوٹ تبدیل ہوئے تھے, وہ لوگ جو مجھ سے پیسہ لے جاتے تھے, وہ نوٹوں کی بوریاں بھر کے بینکوں کے باہر لائن میں لگے ہوئے تھے. اللہ کے خزانوں سے اگر پن ہے تو میں آپ کو 2 راستے دیتا ہوں, اور وہ راستے مسلسل دے رہا ہوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے, کہ اگر تونگری کے رزق کے, وسعت کے, برکت, عافیت کے دروازے کھلوانے ہیں تو حضرت امام حسین نے بن علی نے جو عمل فرمایا, سورۃ اخلاص کا عمل نہ چھوڑنا, پھر سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح کم از کم نہ چھوڑنا, پھر سورۃ اخلاص کا پڑھنا نہ چھوڑنا. تمنگر کرنے کے لیے, معرفت اور روحانیت کے لیے, اللہ کی تعلق اور اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے, ان سے جو برکتوں اور رحمتوں, خیروں اور خوشیوں اور راحتوں اور رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور کھلتے ہیں. اپنی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے منوا کے جا. نسلوں سے ہلا دینے والا صدقہ فطر 200 روپے میں, 300 روپے میں صدقہ فطر کا گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر گھر کا اللہ نے تجھے وسعت دی ہے, اللہ نے تجھ پہ تونگری کے دروازے کھولے ہیں, تو گھر کا فی بندی کا 5,000 روپے صدقہ فطر دے. اللہ نے اگر تجھ پہ وسعت کے دروازے کھولے ہیں, اور بعض اوقات وسعت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, دل وسیع نہیں ہوتا, دل بڑا تنگ ہوتا ہے. اگر اللہ نے وسعت کے دروازے کھولے ہیں تیرے اوپر, تو وسعت کے دروازوں کو اگر کھلے ہیں تو پھر تو ایسا کر, 5,000 روپے فی بندے کے حساب سے فطرانہ دے, اور ڈھونڈ غریب اور ضرورت مند اور ان کو دے. ایک درویش زندگی کا سفر کر رہے تھے, روحانیت کا, کچھ فقراء بھی ساتھ تھے. سخت سردی تھی اور برف تھی. پانی کہاں سے حاصل کرے؟ پانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نماز کا وقت ہے. آخرکار ایک فقیر نے اپنی پرانی گدڑی نکالی, اس کو رکھ کے آگ دی, اس آگ سے برتن میں برف ڈالی, اور اس آگ سے وہ پانی بن گیا. سب نے اس سے وضو کیا. اس کے پاس ایک گدڑی پہننے کی تھی, ایک گدڑی رکھنے کی تھی, کہ اگر وہ میلی ہو جائے تو میں اس کو پھر پہنوں گا. تو آپ نے پوچھا اب اگلی گدڑی کا کیا بنے گا؟ تو اس نے جواب دیا, جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا. جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا. سفر میں چل پڑے. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے, ایک گاؤں بستی تھی. تو وہاں ایک صاحب ملے. کہا آپ کے اندر کوئی عثمان نام کا شخص ہے جو والد کی طرف سے حسنی اور حسینی ہے,
اور والدہ کی طرف سے ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے آپ میں؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ نے وضو کیا تھا اور آپ کے قافلے نے، اور گدڑی جلی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا وہ بندہ کہاں ہے؟ کہا یہ ہے۔ تو کہا اس کے لیے گدڑی ہے۔ تو آپ کو کہا کس نے کہا؟ کہا کہ مجھے حضرت حسین بن علی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس گدڑی نہیں ہے، اور وہ اس کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، جو عشق رسول میں فنا ہو گیا ہے، وہ ایک قدم بھی اللہ کی محبت کے بغیر نہیں اٹھاتا، اور اس کے اندر آتش عشق بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے دوست کی گدڑی جل جائے، جاؤ اس کو یہ گدڑی دے آؤ۔ اور جب انہوں نے کھولی تو وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت عالیشان بنی ہوئی تھی۔ تو اس فقیر نے اپنے مرشد شیخ عثمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کی عطا ہے، بن مانگے میں ہے لے لے، اللہ کی عطا ہے، بن مانگے میں ہے لے لے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کی محبت میں اور آقا کی ایک ایک سنت میں فنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسی ہی مدد ہوتی ہے۔ پھر اپنے ساتھ اللہ کی مدد کے واقعات سنانے شروع کیے۔